امام حسین پاک کے مدینہ سے مکہ روانگی۔ اب یزید نے عامل مدینہ کو خط بھیجا اور عامل مدینہ نے خط پڑھ کر مروان کو بلایا اور اس میں لکھا تھا کہ تمام اہل مدینہ سے میری بیعت لی جائے۔ سب سے پہلے امام حسین بن علی حضرت ابن زبیر سے میری بیعت لینا، اگر انکار کریں تو ان کو قتل کر کے ان کے دارالحکومت میں روانہ کر دینا۔ اب مروان نے خط پڑھ کر حکم دیا کہ تینوں کو دربار میں بلایا جائے۔ حسین بن علی، ابن عمر، ابن زبیر کو فوراً دربار میں بلایا جائے، انہیں غور و فکر کا بالکل موقع نہ دیا جائے۔ اب سپاہی ان تینوں شخصیات کے پاس آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہی سے کہا کہ ہم تیرے پیچھے آتے ہیں، مگر امام علی مقام نے کوئی بہانہ نہ کیا۔ آپ بغیر کسی خوف و خطر کے دربار میں آ رہے ہیں۔ جب دربار میں پہنچے تو یزیدی رومیہ کا خط امام علی مقام کو دیا۔ آپ نے سارا خط پڑھا، آپ نے بغیر کسی خوف و خطر کے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر کے اپنے نانا جان کے دین کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام اس کے دربار سے باہر نکلے تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں رہنا مشکل ہے، تو آپ نے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابن زبیر تو مکہ شریف روانہ ہو گئے، مگر امام علی مقام نے مکہ جانے کا ارادہ کیا کہ مکہ میں مسلمانوں سے جو ہے وہ قتال منع ہے۔ آپ نے سارا دن سفر کی تیاری میں کاٹا۔ جس وقت شام کا وقت آیا تو آپ دربار رسول میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنے نانا کے مزار انور پر تشریف لے کر جاتی ہیں اور اجازت کی غرض سے آخری سلام پیش کرنے آئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ذرا نانا جان دیکھیے حسین ابن علی پر طیبہ کی گلیاں اب تنگ ہیں، ذرا دیکھیے اہل بیت پر کتنی سختیاں ہیں، سرکار یہ ضدی دور ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ آپ اپنے نانا سے اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریے، جس شہر میں امام علی مقام نے بچپن گزارا، سرکار کے ساتھ وقت گزارا، ان کا اپنا شہر غمناک سما تھا۔ جب امام علی مقام سبز گنبد کے نورانی جالیوں کو تھام کر اپنے نانا جان سے رخصت طلب کر رہے ہوں گے، اپنے نانا جان کے روزہ انور کی جدائی کا غم امام علی مقام کے دل پر مصیبت کے پہاڑ توڑ رہا ہوگا۔ ادھر امام علی مقام اپنی والدہ کے روزے پر تشریف لے کے اپنی ماں کی قبر انور سے لپٹ کر زار و قطار رو رہی ہیں۔ پھر امام علی مقام بھائی کے مزار پاک پر تشریف لے گئے اور رو رو کر رخصت طلب کرنے لگے۔ امام علی مقام مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، گنبد سرکار کو مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں۔ ادھر امام علی مقام مدینہ کی حد سے نکل کر مکہ شریف کی حد میں داخل ہوئے، اور یہ تھا امام علی مقام کا سفر مدینہ سے مکہ کی طرف نہایت تکلیف دہ۔ یہ وہ امام علی مقام جنہوں نے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا سر تن سے جدا کر دیا، جنہوں نے دین کے سر کو بلند کرنے کے لیے اپنے پورے گھرانے کے جو ہیں سر تن سے جدا کروا دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی محبت عطا فرمائے، سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ ہماری آنکھیں اگر روئیں تو امام حسین کے عشق میں روئیں، اہل بیت کے عشق میں روئیں، آقا کے عشق میں روئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو درودوں سے لبریز کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔